میں نے جتنا ہے کتابیں پڑھی ہیں، مجھے سرکار کی تشریف آوری پر صرف 2 قسم کی شخصیات ناراض دکھائی دی ہیں۔ میں دونوں کا نام لے لیتا ہوں۔ پہلے تو جس دن میلاد کا میرے آقا تشریف لائے، رنا ابلیس چیخنے لگ گیا، چیخا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سرکار تشریف لائے تو ابلیس چیخا، کیوں؟ اس نے کہا ہائے میں اجڑ گیا، میرا کاروبار حیات تباہ ہو گیا، اس لیے کہ میں نے دنیا کو برباد کرنا تھا، یہ تو بسانے والا آ گیا۔ میں نے لوگوں کو جہنم میں لے جانا تھا، یہ تو دامن میں چھپا کے جنت تک لے جانے والا آ گیا۔ میں نے ان کو خدا کے غضب کا شکار کرنا تھا، یہ تو سفارش کروا کے بخشوانے والا، ہائے میں اجڑ گیا۔ اچھا، ایک دوسرا بندہ بھی چیخا تھا مدینہ طیبہ میں، یہ ایک یہودی تاجر تھا، چیخا زور سے۔ لوگوں نے کہا خیر ہے؟ اس نے کہا ہاں، لگتا ہے آج اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ بتاؤ کوئی مکہ میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے قریش کے ہاں؟ بتایا گیا۔ اس نے جا کے سرکار کو دیکھا، سرکار کی ختم نبوت کو دیکھا، ختم نبوت کی مہر کو، چیخا۔ انہوں نے کہا تجھے کیا بیماری پڑ گئی ہے، کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، اب نبوت بنو اسماعیل میں محمد عربی نبی بن کے آ گئے۔ آپ پھر سنیے، شیطان چیخا کہ میں اجڑ گیا۔ جو نبی کے آنے پہ اجڑے وہ تو چیخے، جو سنورے وہ کیوں نہ جشن منائے؟ یہودی چیخا کہ ہم سے نبوت چلی گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں فرقہ واریت نہیں کر رہا، شیطان چیخا تھا، یہودی چیخا تھا۔ آج اگر کوئی بزرگ چیخیں تو ان سے پوچھ لیں جناب تعارف تو کرائیں، کس جن سے آپ کا تعلق ہے؟ اگر تعلق شیطان سے ہے پھر بھی چیخنا بنتا ہے، اگر تعلق یہود سے ہے پھر بھی چیخنا بنتا ہے، تعلق محمد سے ہے پھر چیخنا تو نہیں، پھر تو جشن کا موسم ہے۔ آپ کو میری بات اگر سمجھ آئی ہو تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا ملک پہلے ہی بڑا مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور یار کسی اور بات پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، حضور کی ذات پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب امریکہ سے تشریف لائے ہیں، میں بھی جاتا رہتا ہوں UK یورپ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن 25 دسمبر کو عیسائیوں کے تو گھر پر جھنڈے لگے ہوتے ہیں، ویسے حد ہے ان کو جناب عیسیٰ نہیں بھولے، ظالم تم جشن محمد بھلا بیٹھے ہو۔ جناب عیسیٰ نے تو حضور کے آنے کی خوشخبریاں سنائی تھی۔ اور آپ سے میری آخری گزارش، اور میں ڈاکٹر صاحب کو مائک پیش کرنے لگا ہوں، آخری گزارش یہ ہے، 12 ربیع الاول کو جو دیگیں نہیں پکا سکتا کوئی ضروری نہیں، غریب آدمی ہے نہیں پکا سکتا کوئی ضروری نہیں، اللہ نے دیا ہے نبی کے نام پہ لگاتا ہے تو سلام اس کو۔ اچھا تبرک نہیں بانٹ سکتا کچھ نہیں، کوئی ضروری نہیں، بچوں کو اکٹھا کر کے میرے نبی پر درود و سلام تو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے۔ اچھا اور کچھ نہ ہو، فرشتے لکھ تو لیں گے نا، اس گھر میں بھی خوشی ہوئی ہے ماہی کے آنے کی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اور وہ صحابی اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے رسول رحمت کا میلاد بیان کر رہا تھا۔ اونچی آواز سے بولیے۔ میرے پاک نبی تشریف لے گئے، میرے پاک نبی نے جو جملہ فرمایا جو اس طرح کرے گا اس کو مجھ محمد کی شفاعت نصیب ہو۔
12 रबीउल अव्वल को आपके घर में बहन होगी, बेटी होगी, आपकी घरवाली होगी, बेटा होगा, बेटियां होगी। उन्हें को यार तैयारी करो, साफ सुथरे कपड़े पाओ, खुशबू लाओ, आका के ऊपर दरूद पढ़ने लगे हैं। और ये मेरी अब आखिरी बात है, एक बुजुर्ग हैं, वो रात को बड़ी नियाजमंदी से दरूद पढ़ते थे। एक दिन आका का दरियाए रहमत जोश में आया, ज़ियारत करा के फरमाया कि जिस मुंह से दरूद पढ़ते हो ना, ये मुझे दो, मैं मोहम्मद करीमी से चूमना चाहता हूं। अब मेरे नबी का नौकर था, आखिर अदब तो था ना, कहा आका मेरा मुंह और आप चूमे। तो उन्होंने मुंह तो ना किया, रुखसार आगे किया, मुस्तफा ने रुखसार का बोसा ले लिया। और ये बोसा क्यों लिया कि तू मोहब्बत से मुझ पर दरूद पढ़ता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इशा की नमाज के बाद 3000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। अय्याम निकाह में नागा हो गया 3 दिन, साथ पड़ोसी रहता था जिसका नाम रईस था, उसको मेरे आका ने ज़ियारत करा के फरमाया जाके कुतुबुद्दीन को कहना 3 दिन से मैं महबूब तेरे दरूद का इंतजार कर रहा हूं। आपको समझ आई हो तो बोलें। देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत बाबा फरीद के पीर व मुर्शिद हैं, मेरा सब कुछ है, लेकिन हुजूर के तो फकीर हैं ना। आपको नहीं समझ आई, मैं अभी समझाता हूं। जिस पर रब दरूद भेजे, फरिश्ते दरूद भेजें, अंबिया दरूद भेजें, और अगर वो किसी के गुलाम के दरूद का इंतजार करे, ये लजबाली नहीं तो और क्या है, ये बंदा परवरी नहीं तो और क्या है। आओ मिलाद के महीने में तहिया कर लो, जी भर के आका पर दरूद पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे वो हाथ खड़ा करें। जी भर के आका पर सलाम पढ़ेंगे, जी भर के खुशी करेंगे।